میں باوجود اس کے علماء کے سامنے بات کرنا خود ایک جسارت ہوتی ہے آپ کی ہندوستان کی اجازت سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن اگر آپ غور کریں تو جو بڑا اسٹریٹجک چینج نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پری پارٹیشن جو پاکستان ہے اس کی ساری موومنٹ میں دو چیزیں ڈومینیٹ کرتی ہیں. حاوی آپ جانتے ہیں کتنا بڑا انڈو پاک کا جغرافیہ ہے, بہت بڑا. پری پارٹیشن تو یہ سارا کاؤنٹ ہوگا. پھر ان کی اپنی ویکنیسز ہیں, قبریں ہیں, علاقے اکٹھے ہیں, کسی جگہ علاقہ اور زمین چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے انسان تصور کرے تو پتہ چلتا ہے. پھر ساری نسلیں ہیں مسلمانوں کے اندر وہ موجود ہیں, ساؤتھ کے اندر ہیں, بنگالی ہیں, پنجابی ہیں, مہاجر ہیں. مہاجر کا رسول نہیں لیکن سارے باقی دیگر جو علاقائی تنوع تھا وہ بھی تھا, اور جو ریلیجس تنوع ہے وہ بھی تھا کہ شیعہ بھی تھے, بریلوی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے. چونکہ ماشاءاللہ ہمارے بر صغیر کی تو خوبی ہے کہ بریلوی یعنی بریلویت بھی بر صغیر سے ہے, وہ بھی اس میں لیڈ کرتے ہیں. اور دیوبندی بھی, دیوبند پروگرام جو اس کا مرکز بھی دیوبند انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ. جو کہنے کے بعد یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک موومنٹ ہے کہ جس میں دو سلوگنز ڈومینیٹ کرتے ہیں. ایک سلوگن ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یعنی یہ تمام جغرافی کے دور دراز علاقوں کے رہنے والے وہ لوگ جن کی ایک بڑی تعداد کو یہ یقین ہے کہ وہ پاکستان میں جا بھی نہیں سکیں گے, رہ بھی نہیں سکیں گے, لیکن اس کے باوجود اس گریٹر کاز کے لیے وہ سیکریفائس کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں, دشمنیاں مول لے رہے ہیں, لیکن ایک سٹینڈ لے رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا یا پاکستان بنائیں گے. اس کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کو اپنا سلوگن قرار دیتے ہیں. جو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ ایک ایسی سرزمین, ایک ایسا خطہ کہ جہاں ہم اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کر سکیں پریکٹیکل. دوسری یہ کہ وہ ساری حیثیتیں جو ان کی تھیں, وہ علاقائی حیثیتیں بھی تھیں, وہ ریلیجس حیثیتیں بھی تھیں, وہ زبان کی حیثیتیں بھی تھیں. اس وقت بھی سرائیکی تھے, اس وقت بھی گلگتی ہوں گے, اس وقت بھی بنگالی تھے, اسی طریقے سے اس وقت بھی جو علاقائی وہ ہیں وہ بھی تھے. لیکن یہ ساری شناختیں, ان کے اوپر جو ڈومیننٹ شناخت تھی وہ پاکستان تھی, اور ساری دیگر آئیڈینٹیز کے اوپر جو سب سے بڑی آئیڈینٹی جس کو میں نے پہلے بیان کیا وہ حاوی تھی وہ اسلام تھی. لہٰذا جب ایک بائنڈنگ فورس بن گئی کہ جس نے ان ساری ہماری الگ الگ اکائیوں کے باوجود ہمیں آپس میں بائنڈ کر دیا, جوڑ دیا, جیسے سیمنٹنگ پاور عموماً ہم کانسیپٹ میں کہتے ہیں کہ ریت ہے, بجری ہے, سیمنٹ ہے, پتھر ہے, لیکن ان سب کو سیمنٹ کیا کرتا ہے, اس طریقے سے جوڑ دیتا ہے کہ یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو بڑی اچیومنٹ ہوئی, پاکستان بنا, تو اس کی بنیاد یہ یونٹی تھی جس کے اوپر پہلے اسلام تھا اور سیکنڈ نمبر پہ جس کے اوپر پاکستانیت تھی. لیکن پھر جو پوسٹ پارٹیشن ایرا ہے اس میں دشمن نے اس پاور کا احساس کیا, اس سیمنٹنگ پاور کو انہوں نے, یہ اچانک نہیں ہو گیا, یہ از خود نہیں ہو گیا کہ آج اگر آپ عموماً کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میں سندھی ہوں, وہ کہے گا میں مہاجر ہوں, وہ کہے گا میں بلوچ ہوں, وہ کہے گا, یعنی ہماری علاقائی حیثیتیں اور ہماری زبان کے لسانی حیثیتیں یہ ڈومینیٹ کرنے لگ پڑی, اور ہماری فرقہ وارانہ حیثیتیں جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرنے لگ پڑی, اور ہم مسلمان اور پاکستانی کم ہوتے گئے, اور ہم علاقائیت اور فرقہ گرا جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہوتے گئے. یہ نفی نہیں کر رہا ہوں میں ان ساری حیثیتوں کی, یہ شناختوں کی, لیکن ڈومیننٹ کس کو کرنا چاہیے, حاوی کس کو آنا چاہیے. تو آج ایک بار پھر جو کریڈٹ جاتا ہے, دو مراحل ہے, میں بالکل بیان کرنا چاہوں گا. ایک مرحلہ ہے جو میرا خیال ہے کہ جو کرائسس مینجمنٹ ہوئی ہے, جس میں رول پلے کیا ہے, مثلا لیڈنگ رول اس وقت کم جماعتیں تھیں, مینلی تحریک تھی یا جماعت اسلامی تھی, بعض دیگر جماعتیں تھیں, وہ ایک رول تھا. لیکن درمیان میں پھر تقریباً ڈورمنٹ ہو گئی ہماری ملی یحییاتی کونسل, تقریباً عدم فعالیت کا شکار ہوگی. اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اس میں تمام بزرگان کے ساتھ ساتھ ثاقب بھائی بڑی داد دینی پڑی, بڑا محوری رول پلے کیا ہے انہوں نے علیہ دروش صاحب کی معاونت میں. اور اس ساری موومنٹ کا جو ایک بڑا رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سارے اپنی اپنی شناختیں رکھتے ہیں. یہاں شیعہ ہیں, سنی ہیں, اہل حدیث ہیں, یہاں بریلوی بھی بیٹھے ہیں اور دیوبندی بھی بیٹھے ہیں, سارے مکاتب فکر بیٹھے ہیں. لیکن ہم ایک بار پھر اس شناخت کی طرف دار ہیں جس نے ہمیں اتنی بڑی طاقت دی تھی کہ ہم نے اتنے بڑے استعمار کا بھی مقابلہ کیا, اور مقامی استعمار یعنی ہندوازم کا بھی مقابلہ کیا, اور پاکستان حاصل کیا تھا. پاکستان بچانے کی جنگ کے لیے بھی ہمیں اسلام کو ڈومیننٹ پوزیشن دینی پڑے گی, اور اپنی علاقائی حیثیتوں سے زیادہ ہمیں پاکستان کو ڈومیننٹ حیثیت دینی پڑے گی. اس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ ایک بار متعارف کرائیں گے, اور اس میں ملی یحییاتی کونسل کا رول بڑا کلیدی رول ہے, اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر مزید رول پلے کیا ہے
اللہ ان کی تعداد میں اضافہ کرے. یہ اسٹریٹجک رول ہے. ایک بات. سیکنڈری بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں نا فوراً اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایران میں عدم استحکام نہیں آنا چاہیے. تو الزام لگا دیں گے کہ یہ تو ایرانی ایجنڈا ہے. یہ کیوں ایرانی ایجنڈا ہے؟ کیا ایران کے اندر عدم استحکام یہ ماحول بنایا ہوا ہے عدم استحکام کا کم از کم یہ مطلب ہے یا نہیں کہ اگر مرکزی یا وفاقی حکومت مرکز کمزور ہوتا ہے ایران کے اندر تو جن علاقوں کے اندر انسرجنسی کے امکانات موجود ہیں وہ علاقے میں انسرجنسی دوبارہ شروع ہو جائے گی. کم از کم یہ نتیجہ ہے یا نہیں؟ اب پہلا علاقہ وہ نکالنے کی کوشش کرے تو وہ پہلا علاقہ بلوچستان نکلے گا. اگر ادھر کوئی بلوچستان آزاد کی موومنٹ کا ایک عنوان بھی آتا ہے تصور کرتے ہیں فرض کریں تو اس کا پہلا اثر کس سرزمین کے اوپر پڑے گا؟ پاکستان کے اوپر پڑے گا. گویا ایران کی سٹیبلٹی پاکستان کی سٹیبلٹی ہے اور پاکستان کی سٹیبلٹی وائس ورسا ایران کی سٹیبلٹی ہے. ہم دونوں کا استحکام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. لہذا جب میں ایران کی سٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں تو میں پاکستان کی سٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوتا ہوں اور جب میں پاکستان کو امریکن انفلوئنس سے آزاد کرنے کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی سٹیبلٹی کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں ایران کی سٹیبلٹی کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ ایرانی ایجنڈا نہیں, یہ میرا پاکستانی ایجنڈا ہے. اسی طریقے سے جب ہم فرض کریں کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان حمایت چاہتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے ہم فلسطینیوں کے لیے سٹینڈ نہ لیں اور بات نہ کریں اور ہم کہیں کشمیر پہ ہم دنیا سے حمایت مانگیں؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کے مقابلے میں سٹینڈ جب یہ ہمارا کلی پرنسپل بنے گا تو پھر ہم ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی میری جمہوریتی کونسل بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے اور ان پرنسپلز کی طرف دوبارہ جائیں گے تو پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم عالمی استعمار جس طریقے سے یہاں مقاومت کے بلاک نے کہا ہے کہ امریکن کو اس خطے سے جانا چاہیے تو ایک اس کا طریقہ کار یہ ہے جس ذریعے سے نفوذ کیا ہے عالم کفر نے وہ سب سے بڑا ذریعہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں وہ ہے امت مسلمہ میں افتراق کا, ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے ذریعے سے. انشاءاللہ اس افتراق کے سامنے بند پانا ہے اس ملی یکجہتی کونسل نے اور ان بزرگان کی ایفرٹ نے. تو یہ سے معمولی ایفرٹ نہ سمجھیں, میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں یہ قلب مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا سبب بنے. ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہہ دوں کہ جیسا کہ پروفیسر کہہ رہے تھے کہ آپ کا یہاں بات کرنا ضروری ہے. دیکھیے روش کا سلیقے کا اختلاف یہ فطری ہے, یہ ہو سکتا ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بات یار صاحب نے کہا کہ ہم نے وہاں پر مثلاً جانا ہے, دوستوں کے پاس جانا ہے. آج آپ کو پتا ہے مجلس کے بھی مسئولین وہاں تشریف لائے تھے. میں نے آج کو دوبارہ یہ کہا بھی نہیں کہ یہ بات کہیں ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ جائے کہ جو ہے وہ فرض کریں کہ 2 پروگرام کرنے ہیں یا ادھر بھی جانا ہے. وہ آج باقاعدہ دوست آئے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا خون ایک ہے, ہمارا مکتب ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے. کس بنیاد پہ ہم آپس میں تقسیم ہوگی؟ ہم جب اس بڑے لارجر لیول کے اوپر وحدت کی بات کرتے ہیں تو نچلی سطح پہ بھی ہمیں ایک دوسرے کو سینے سے لگانا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے پہ خط مقدم پہ ہیں, آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور ابھی جو پاکستان میں عزت اور سربلندی کا ایک سفر شروع ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں نا کہ لاہور میں جو پروگرام ہوا ہے, کراچی میں جو پروگرام ہوا ہے, واقعی لاکھوں لوگ تھے یا نہیں تھے؟ ابھی 19 کو جو پروگرام ہو رہا ہے وہ بہت میگا ایونٹ ہو رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ جہاں میں سمجھتا ہوں وہ اس شہید کے مقدس خون کی تاثیر ہے کہ جس کے بارے میں رہبر انقلاب نے ایک فکرہ یہ کہا اور عجیب ہے, میں واقعی انہوں نے پہلے میں ان کے کاموں کی تحسین کرتا ہوں لیکن ان کی شہادت کے بعد جو تبدیلی آئی ہے میں اس کی تعظیم کرتا ہوں, اس کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اسی کے اثرات پاکستان کی سرزمین کے اندر. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ حکومتوں کے اوپر بھی خوف ہے اور سب کو یہ علم ہوا ہے کہ آپ ایک بڑی طاقت ہیں اور پاکستان میں فیصلہ سازی میں آپ کو دخیل کرنا ہوگا. اور یہ وہ خواب ہے جو شہید قائد علامہ عرفات نے دیکھا. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے, لارجر لیول کے اوپر بھی اس سفر کو آگے بڑھائیں گے اور وحدت کے ساتھ انشاءاللہ بزرگواری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مل کے ان الہی اہداف کے حصول کے لیے کام کریں گے. صرف یہ وہ ہوگا جیسے بعض بات آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کچھ کام ہم نہ کر سکیں اور اس کام کو آپ کے دوست بہتر طریقے سے کر لیں تو ہم اس کو ویلکم کیوں نہ کریں, اور اسی طریقے سے وائس ورسا بھی یہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں اس طریقے سے مل ملا کے جو کمیاں کوتاہیاں اجتماعیت میں, چونکہ اگر ہم لوگ ویک ہوتے ہیں تو بالآخر یہ نہضت ویک ہوتی ہے. اس کو بھی آپ سمجھیں, نیچے سے کون لوگ مضبوط ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے کس طریقے سے انہیں رفعت پھیلانا شروع ہوئے. لہٰذا ہمارا مختلف ایشوز کے اوپر یہ جوائنٹ وینچر اور سٹینڈ لینا انشاءاللہ تعالی یہ ایک بڑی مثبت امید ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور انشاءاللہ تعالی اس سفر عبادت کو آگے بڑھانے